وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الرشيد الرحيم يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ بڑی ہی محبت سے، الفت سے، حب سے، عقیدت سے، توجہ سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام مل کر اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج 25 ذی الحج ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ 27 ذی الحج 23 ہجری 23 ہجری اور 27 ذی الحج کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ مسجد میں کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ یکم محرم 24 ہجری کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ تو اس حوالے سے آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ آپ کے فضائل و مناقب اور سیرت پر مبنی ہے۔ آپ خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ 25 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت قائم تھی، 25 لاکھ مربع میل پر۔ اور آج دیکھا جائے کہ وہ کون کون سے ملک تھے، تو مشرق وسطیٰ کے سارے ملک، سعودی عرب، دبئی، عمان، ایران، عراق، بحرین، یہ سب یعنی مشرق وسطیٰ پورا، فلسطین، بیت المقدس، اور یہاں تک کہ یہ جو آذربائیجان، رشیا، بلوچستان، ہمارا مکران، یہ سب آپ کی زیر سلطنت تھے، یہ سب علاقے۔ تو 25 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ یہ بہت بڑا رقم، یہ میں نے جتنے نام لیے ہیں ممالک کے، ابھی کچھ مطلب رہ بھی گئے۔ پورا مشرق وسطیٰ کے 20 ملک ہیں۔ تو ان سب پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ بنی عدی سے تعلق ہے، قبیلہ بنی عدی قریش کی شاخ ہے،
قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنی عدی، اس سے تعلق ہے۔ 27 سال کی عمر میں 6 نبی میں ایمان لائے، یعنی نبوت کا چھٹا سال تھا۔ 6 نبوی کہتے ہیں نبوت کا چھٹا سال تھا، اس سال ایمان لائے۔ اور آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، لیکن مسلمان اتنے طاقتور اور قوی نہیں ہوئے تھے کہ وہ علل اعلان اپنے ایمان کا اعلان کر سکے۔ جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اپنا ایمان کو چھپا لیتا اور چھپ کر عبادت کرتا تھا۔ آپ سے پہلے 40 مرد جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عثمان غنی، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، حضرت امیر حمزہ اور اس طرح کے اور بڑے بڑے نام جو تھے وہ آپ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن کتنے کمزور تھے کہ اپنے ایمان کا اعلان بھی نہیں کر سکتے تھے اور خانہ کعبہ میں عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک دن حضور اکرم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، 2 عمر ہیں مکہ میں، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام۔ عمر بن حشام جس کو ہم عرف عام میں ابو جہل کہتے ہیں، یہ 2 عمر ہیں، ان دونوں میں سے ایک عمر عطا فرما تاکہ اسلام کو غلبہ اور قوت حاصل ہو اور اسلام کو عزت حاصل ہو۔ تو جو سعید طبیعتیں ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے، پھر خیرات ہمیشہ انہی کے حصے میں آتی ہے، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے حصے میں خیرات نہیں آتی، اللہ کی طرف سے وہ خیرات نہیں آتی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب بڑے تند خو تھے، جوان مرد تھے، پڑھے لکھے تھے، عرب کے وہ جو 2-4 لوگ مکہ کے پڑھے لکھے تھے ان میں سے ایک تھے، بہادر تھے، جری تھے، معاملہ فہم تھے۔ کبھی کوئی جھگڑا ہوتا مکہ کا دوسرے علاقوں کے ساتھ تو آپ کو بطور سفیر بھیجا جاتا حضرت عمر کو کہ جائیں اس معاملے کو جا کر حل کریں۔ یعنی اتنی نمایاں شخصیت تھی، لیکن سعادت مند تھے ازل سے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا حضرت عمر بن حق کے حق میں قبول فرمائی، عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور ان کے ایمان لانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اور وہ کیسے ہوا آپ سنتے ہیں علماء سے کہ بڑے جری تھے، تندخو تھے، بہادر تھے، غسیلے تھے، بنی عدی سے تعلق تھا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، یہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جس میں حکم ہوا کہ تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا مکہ میں، تو یہ آیت لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا بات، کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے خدا بھی یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اسے بڑا غصہ آیا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا بس ہو گئی ہے کہ اب یہ کسی طرف معاملہ لگ جانا چاہیے۔ تو جو آدمی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، میں اسے 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔
جو بھی قتل کرے گا۔ حضرت عمر بھی ان میں موجود تھے۔ آپ اٹھے اور فرمانے لگے، ابو الحکم، اس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت، کہ بات پکی کرو، میں یہ کام کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ کے اندر آیا اور بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس بات کو دہرایا کہ جو بھی قتل کرے گا میں اسے 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ بات پکی ہوئی، آپ تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں بنو زہرہ کا ایک آدمی، قبیلہ بنو زہرہ کا، اس سے آمنا سامنا ہوا اور اس نے دیکھا کہ عمر بڑے غصے میں جا رہے ہیں، تو پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا یہ ابو جہل کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور میں قتل کرنے جا رہا ہوں، آج اس قصے کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو بنو زہرہ کے اس آدمی نے کہا کہ بھائی تم وہاں بعد میں جانا، تمہیں میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی وہ بھی بے دین ہو چکے ہیں۔ ان کی نظر میں تو یہ بے دینی تھی، یعنی وہ بھی اسلام لا چکے، بے دین ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ تو چونکہ یہ بڑے غصے والے تھے، یہ وہاں سے پلٹے، یہ ایکو کم کر دو، آواز زیادہ کر دو، ایکو کم کر دو۔ وہاں سے پلٹے، سرکار کی طرف سے ارادہ ہٹایا اور اپنی بہن کے گھر چلے گئے، اور وہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی۔ ایک تیسرے صحابی ان دونوں کو پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے جا کر زور سے غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کا جو انداز ہے وہ عافیت والا نہیں۔ تو آپ کے بہنوئی آئے، انہوں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا کہ عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، غصے سے سرخ لال ہو رہے ہیں، تو دروازہ کھول دیا، گھر میں داخل ہوئے اور کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ ایمان لے آئے؟ ہاں ہم ایمان لے آئے۔ بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو بھی مارنا شروع کیا۔ تو جب دیکھا کہ یہ اپنا ہاتھ نہیں روک رہے تو ان کی بہن کہنے لگی بھائی جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، اگر تم کفر میں پکے ہو تو میں بھی اسلام میں پکی ہوں، میں بھی اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں بھی اسلام کو چھوڑنے، جان جا سکتی ہے اسلام سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ جو جملے تھے نا، یہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے کانوں میں پڑے تو رات کی دعا تھی جو سرکار نے فرمائی ہوئی تھی، یہ جملے ایسے اثر کر گئے کہ ہاتھ روک لیا، کہنے لگے مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ کہا ایسے نہیں، پہلے غسل کرو۔ غسل کیا، پھر وہ قرآن جو صحابی تھے پڑھا رہے، وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو چھپا دیا تھا، وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو، تمہارے حق میں اللہ نے دعا قبول کر لی کہ جو سرکار دو عالم نے رات دعا مانگی ہے نا، وہ لگتا ہے تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ جو تم اتنے سختی سے پھر نرم دل بن گئے ہو، کہا مجھے سرکار کے پاس لے چلو، سرکار کے پاس لے کر آئے۔ حضرت حمزہ پہلے سے موجود تھے، تو یہ غصے میں، چونکہ ننگی تلوار تھی، غصے کا عالم تو ختم ہو چکا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو دروازے میں آئے تو صحابہ تھوڑے ہچکچائے، تو حضرت حمزہ کہنے لگے نہیں آنے دیں، اگر تو وہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر میری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ داخل ہوئے اور سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ ایمان لے آئے، ایمان لائے،
مکہ میں بھی نعرہ تکبیر بلند ہوا اور آسمانوں میں فرشتوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کیا پھر ہم مکہ کے صحن میں جا کر کیوں نہیں عبادت کریں؟ تو فرماتے ہیں پھر 2 صفیں بنی، حضرت عمر خود فرماتے ہیں 2 لائنیں بنی، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے اور ایک کی قیادت فرماتے ہیں میں کر رہا تھا، اور ہم 40 مرد 2 لائنوں میں دار ارقم سے نکلے، خانہ کعبہ میں آئے اور وہاں ابو جہل سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آج کے بعد کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھا کر دیکھے، آج کے بعد کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھا کر دیکھے، عمر فاروق اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہے، عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ تو یہ جب ہوا تو سرکار نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ عمر فاروق ہے، فاروق یعنی فرق کرنے والا ہے، کہ ان کے آنے سے پہلے لوگ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لاتے تو تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ ظلم کرتے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد پھر سب کچھ اوپن ہو گیا اور مسلمان اپنے ایمان کا اعلان کرنے لگ پڑے، اور مسلمانوں میں وہ طاقت اور قوت آ گئی جس کے لیے سرکار نے دعا مانگی تھی، اے اللہ یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، دونوں میں سے ایک اسلام کو عطا کر دے۔ تو اللہ نے وہ دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ جلیل القدر کہ شیطان ان کا سامنا نہیں کر سکتا، ان کا سامنا نہیں کر سکتا، راستہ بدل جاتا ہے، راستہ بدل جاتا ہے، اتنے جلیل القدر سے آدمی راستہ بدل جاتا ہے، اور بے شمار خوبیاں، وہ ایک تھوڑے سے وقت میں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، بے شمار خوبیاں ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن یاد رکھو کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ یعنی اتنی جلالت شان ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں اگر نبی کوئی آنا ہوتا میرے بعد تو اللہ یہ منصب عمر کو عطا کرتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ 20 کے قریب ایسے قرآن کریم کے اندر احکامات ہیں جو نازل ہوئے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو چاہت تھی وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی تھی۔ مثلا پردے کا حکم، شراب کی حرمت کا حکم، پردے کا حکم بھی آپ کی چاہت پر نازل ہوا، شراب کی حرمت کا حکم بھی آپ کی چاہت پر نازل ہوا۔ یعنی 20 کے قریب ایسے احکامات ہیں، اسی طرح اور دوسرے ہیں۔ ایمان لائے، پھر اللہ نے شان عطا فرمائی، کیونکہ مومن ایک عام آدمی جب ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کو شان اور عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے جو عظمت اور شان ہے وہ ایمان لانے میں ہے، یوں سمجھے اسلام میں، اسلام میں اس انسان کی جو عزت ہے وہ اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر نہیں ہے۔
جیسے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ کو یاد ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ گئے کیونکہ وہ عیسائیوں کی یہ شرط تھی کہ جو آپ کا خلیفہ وقت ہے وہ یہاں آئے، ہم چابیاں اسے دیں گے۔ تو آپ گئے تو آپ کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، جوڑ کپڑے کے پیوند۔ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت، اور کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی پیوند، یعنی جوڑ کپڑے کے لگے، جہاں پھٹا وہاں دوسرے کپڑے کا جوڑ لگا دیا، قمیض پھٹی جہاں سے پھٹی وہاں دوسرے کپڑے کا جوڑ لگا دیا، تہبند پھٹا وہاں دوسرے کپڑے کا جوڑ لگا دیا۔ تو خلیفہ کتنے بڑے ہیں پہلے یہ بھی سن لیں، 25 لاکھ مربع میل، اور ایران اور عراق یہ دو سپر پاورز تھیں اس وقت، روم اور ایران، دونوں کو آپ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا، اور مال غنیمت کے ڈھیر آئے، ڈھیر، مطلب کوئی کم مال غنیمت نہیں آیا، بہت مال غنیمت آیا۔ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے، زر و جواہرات کے، سونے کے، ہیروں کے، باقی چیزوں کے، سونے کے برتنوں کے، غلے کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ مسلمانوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی حکومت کے سربراہ ہیں، لیکن کپڑوں پر پیوند لگے ہیں۔ پھر اس علاقے میں جا رہے ہیں عیسائیوں کے، جنہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ آپ کا خلیفہ آئے گا، خلیفہ آئے گا تو ہم چابیاں اسے دیں گے۔ تو جب وہاں پہنچے تو جو سپہ سالار تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ سپہ سالار تھے ان فوجوں کے، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ نے عیسائیوں کے قلعے میں جانا ہے، تو برائے مہربانی آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیں، میں آپ کو جبہ دیتا ہوں، یا کسی اور صحابی کا جبہ ہے وہ نیا ہے وہ پہن لیں، اور وہ پہن کر ان کے پاس جائیں۔ تو آپ نے وہ ارشاد فرمایا، تاریخی ارشاد فرمایا ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی، کپڑوں سے اور حکومتوں سے عزت نہیں ملی، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام نے دی ہے، اسلام نے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے حکومتیں کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری سلطنت میں کہیں بھی ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا، عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ قحط پڑ گیا آپ کے زمانہ میں، قحط پڑ گیا، تو جب قحط پڑا تو آپ شوقین تھے دیسی گھی کھانے کے، شہد کھانے کے، بڑے امیر بھی تھے، جری بھی تھے، تو یہ ساری چیزیں ترک کر دی، چھوڑ دی، صرف ستو کھاتے، ستو کی روٹی، جو کی روٹی کھاتے یا ستو پی لیتے اور اسی پہ گزارا کرتے۔ لوگوں نے کہا آپ تو شہد کے شوقین ہیں، آپ تو دیسی گھی کے شوقین ہیں۔ فرمایا میری رایا جو ہے، میری عوام وہ بھوکی سوئے اور عمر جو ہے وہ پیٹ بھر کر سوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب شہادت ہوئی نا، آپ کی شہادت ہوئی، ایک بات میں اسی سے ریلیٹ کر کے بیان کرتا ہوں، جب شہادت ہوئی نا آپ کی، تو بہت دور، ہزاروں میل دور ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کی ایک بکری بھیڑیا اترا پہاڑ سے اور اٹھائی اور بھاگ گیا، اور وہ بیٹھ کر رونے لگ پڑا، روتا ہے، آبادی میں آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے آج عمر بن خطاب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
ہزاروں میل دور ہے، اور آج کا زمانہ نہیں ہے کہ چشم زدن میں بات ادھر سے ادھر پہنچ جائے۔ تو روتا ہوا آبادی میں داخل ہو کر کہتا ہے لوگوں سنو، مدینے میں جو خلیفہ ہیں عمر بن خطاب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا آج بھیڑیے نے میری بکری اٹھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ بھیڑیے کو جرت نہ ہوتی کہ وہ میرے ریوڑ سے ایک بکری اٹھاتا اگر عمر زندہ ہوتا۔ تو جنہوں نے عدل و انصاف سے حکومت کی ہے وہ پھر اسی طرح ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کی طرح نہیں ہوتی۔ مانگنے بھیگ جاتے ہیں اور اربوں روپے وہاں عیاشیوں پہ کھاتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ان کے سربراہ استعمال نہیں کرتے وہ ہمارے بھیک مانگنے والے کرتے ہیں۔ بھیک مانگ کر کھاتے یہ ہیں اور مقروض میں اور آپ ہوتے ہیں، مقروض میں اور آپ ہوتے ہیں، قرضہ ہم پہ چڑھتا ہے اور وہ بجلی کے بلوں کی شکل میں، وہ ٹیکس کی شکل میں ہم لوگ دیتے ہیں، اور ہم مست ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم پل پر جو گزر رہے ہیں لوگ، اور وہ لطیفہ سنا ہے نا، وہ جوتے مارنے والے بندے بڑھا دو بس کہ ہمیں یہاں رکنا نہ پڑے، پہلے 5 بندے اب 10 کر دو، ہمیں جوتے مارتے جائیں اور ہم آگے چلتے جائیں۔ جب تک قوم میں شعور نہیں آئے گا، یہ جو کہانیاں، یہ جو میں نے خلفائے راشدین کی بات کی ہے تو یہ صرف کہانیاں سنانے کے لیے نہیں کی، یہ شعور دلانے کے لیے کہ ہمیں شعور آنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگ کس طرح کے منتخب کرتے ہیں، کہ عیاشیاں وہ کرتے ہیں اور دیتے ہم۔ آپ کو پتہ ہے بجلی کا یونٹ کتنا مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، باقی جگہوں پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے، یعنی کھائیں یہ اور ان کی جگہ پہ بھریں ہم۔ کیوں شعور کیوں نہیں آتا ہم؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے تھے کہ ایک بکری بھی اگر میرے حکومت کے دوران میری سلطنت میں وہ مر گئی، بھوک سے مر گئی، تو قیامت کے دن عمر بن خطاب اس کا جواب دہ ہوگا، اور عمر سے پوچھا جائے گا کہ عمر تمہارے دور حکومت میں ایک بکری بھوک سے کیوں مری؟ یہاں انسان مرے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔